नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हमारा टॉपिक है सूरह अल-इन्फ़ाल और रुकू नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक आज हम पहले आप इसकी तलावत और तर्जुमा सुने, उसके बाद फिर मैं इसका तशरीह आपको बयान करती हूँ। وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ جی بچوں، تو آیت نمبر 7 ہے، اس میں آپ لوگوں نے پڑھا غیر ذات شوکت، بغیر اسلحے کے، بغیر کانٹے کے۔ اگر آپ اس کے الفاظ میں بھی یاد کریں گے تو اس میں غیر ذات شوکت، بغیر اسلحے اور قوت کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اہم لفظ دابر، جڑ۔ دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ، غیر ذات شوکت، غیر اسلحے کے، بغیر کانٹے کے، اور دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ۔ یہ اکثر ایگزامز میں آ جاتا ہے۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا وعدہ کر لیا مسلمانوں سے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے بچوں کہ ہمارے ہاتھ وہ والا قافلہ آ جائے جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف سے مکہ جا رہا تھا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کا ایک جغرافیائی لحاظ سے ایسا نقشہ ہے کہ اگر کوئی بھی قافلہ گزرتا تو وہ مدینے کے آگے سے ہو کر ہی گزرتا، یعنی آپ کہہ لیں کہ مکہ جو ہے وہ اوپر ہے اور جو مدینہ ہے وہ رستے میں پڑتا ہے۔ کہیں بھی شام، عراق، ایران، کہیں بھی دوسرے علاقوں کی طرف جانا ہوتا تو وہ مدینے کے سامنے سے ہی ان کو گزرنا پڑتا۔ اسی وجہ سے ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ ہمارے تجارتی قافلے مسلمان نہ لوٹ لے۔ اب مسلمانوں کی یہ خواہش بھی تھی کہ یہ جو قافلہ ہے بغیر ہتھیاروں کے، یہ ہم اس کو پالیں اور ہم اسٹرانگ ہو جائیں۔ ان میں پیسہ بھی زیادہ لگا ہوا ہے، ان میں زیادہ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور تم اس کی تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی وہ قافلہ آ جائے ابو سفیان والا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ان کافروں کی جو ہے وہ جڑ اللہ تعالیٰ کاٹ دے اور حق کو حق ثابت کر دے۔ کہ کافروں کی جڑ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک پاورفل وہ ہو جائیں، وہ یہ نہ ہو۔ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد مسلمان جب یہ جنگ جیت گئے، یہ غزوہ جیت گئے،
تو اس کے بعد مسلمان جو ہے ان کی دھاک بیٹھ گئی پورے علاقے پر، کوئی بھی پھر ان کی طرف جو ہے وہ جلدی آتا نہیں تھا لڑائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیر پا جو نتائج تھے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے وہ پسند فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان کی کافروں کی جڑ کاٹ دینا چاہتا تھا۔ آیت نمبر 8 ہے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے کہ گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں، یعنی حق اور حق کو باطل سے الگ کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کریں اور باطل کو باطل، یعنی نان مسلم اور مسلم الگ الگ ہو جائیں۔ اب نیکسٹ آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 9، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے میدان میں پہنچے، بدر ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ میدان جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ مدینہ سے تقریباً ایک جو ہے وہ گھنٹے کی مسافت پر ہے آج بھی اگر آپ جائیں تو مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف پھر تم اپنے رب سے فریاد کرے۔ وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تمہارا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی، یعنی تمہاری دعا سن لی کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کرو اور اٹھو، اٹھ کے دیکھو کہ میدان بدر کی طرف دیکھو۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرشتے وہاں پر موجود تھے جو اس طریقے سے جو ہے وہ کافروں کو مارتے تھے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، لگاتار چلتے آ رہے تھے۔ آیت نمبر 10 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ بچوں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم 313 ہیں وہ کیسے جیت پائیں گے، کیسے وہاں سے آئیں گے واپس، کافر تو ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ مدینے میں چھوڑ گئے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پر اگر ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑتے ہیں تو ہمارے بیوی بچوں کو وہ لے جائیں گے، اور کیونکہ مال غنیمت کے طور پر وہ اس ٹائم جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ دشمن پارٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خوف ختم کیا، ان کے لیے بشارت دی تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، یعنی ان کے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔